بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا اپنا ڈاکٹر مائنڈ چینجر۔ انسانوں کے اندر دوسرے انسانوں کے بارے میں جاننے، انہیں پرکھنے اور ان کے بارے میں اندازہ لگانے کی خواہش فطری طور پر موجود ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک دوسرے انسان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر آپ نفسیات کی بات کریں تو نفسیات میں بے شمار لوگ صرف اس وجہ سے آتے ہیں کہ ہم دوسرے لوگوں کو جان سکیں، حالانکہ دوسروں کو جاننا انتہائی مشکل کام ہے۔ اگر انسان زندگی میں کامیابی چاہتا ہے تو دوسروں کو جاننے کی بجائے وہ اپنے اوپر فوکس کر لے۔ اگر وہ اپنے آپ کو جان لے تو یقین کریں کہ ہمارے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو۔ لیکن پھر بھی لوگوں کے لیے جاننا، دوسرے لوگوں کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، اور ہم میں سے ہر کوئی اس بارے میں کوشش کرتا ہے۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ appearances are often deceptive، کہ جو نظر آتا ہے حقیقت اس سے مختلف ہوتی ہے۔ لوگ کتابوں کی مانند ہوتے ہیں۔ کچھ کتابیں اپنی جلد کی وجہ سے، اپنی ظاہری چمک دمک کی وجہ سے بہت خوبصورت لگتی ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی علم و حکمت کے خزانے موجود نہیں ہوتے، اور نہ ہی ان کے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کسی دوسرے کو اٹریکٹ کر سکے۔ اسی طرح بہت ساری کتابیں جو بوسیدہ ہوتی ہیں، جن کی جلد بہت پرانی ہوتی ہے، دیکھنے میں بظاہر خوشگوار اثر نہیں ڈالتی، لیکن اپنے اندر علم و حکمت کے خزانے رکھتی ہیں۔ اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ نوجوان جو ہیں وہ اپنی ڈریسنگ اور باقی چیزوں پر بہت توجہ دیتے ہیں، لیکن بزرگ افراد جو ہیں یا ایسے لوگ جو سیلف ایکچولائزڈ ہو جاتے ہیں، وہ اپنی ظاہری شکل و شباہت کی بجائے اپنے اندر پر فوکس کرتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ سناؤں گا، اور اس کے بعد ارسطاٹل کی زندگی سے ایک واقعہ، کہ آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ جب آپ کسی انسان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے لگیں تو آپ کو کس بات پر فوکس کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرد آیا، اور اس نے کسی فرد کے بارے میں گواہی دی، کسی فرد کے بارے میں کہا کہ وہ بہت اچھا انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے اس کے ساتھ سفر نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ کھانا کھایا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی لین دین کیا ہے؟ اس فرد نے کہا کہ نہیں، میں نے یہ ایسا بھی نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اس فرد کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کسی فرد کو جاننا چاہتے ہیں، کسی فرد کو پہچاننا چاہتے ہیں، تو اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیں، اس کے ساتھ کچھ ٹائم کا سفر کر لیں، اس فرد کے ساتھ کوئی لین دین کر لیں، تو آپ کو اس فرد کی شخصیت کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات ضرور مل جائیں گی۔ اور اسی طرح ارسطاٹل کی جو زندگی سے واقعہ ہے، کہ ارسطاٹل اپنے طلباء کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ وہاں پر درس و تدریس کا جو کام ہے وہ چل رہا تھا، تو اپنے دور کا ایک شخص جو ہے وہ وہاں پر آیا، اور اس نے اس وقت کی شاندار سواری، جو اس وقت کا شاندار گھوڑا تھا، وہ اس نے رکھا ہوا تھا، اور اس کا لباس جو ہے وہ اپنے وقت کے حساب سے انتہائی شاندار اور انتہائی نفیس تھا،
اور اس نے اپنے وقت کی اچھی ترین خوشبو لگا رکھی۔ تو جیسے ہی وہ فرد اس کی درسگاہ میں داخل ہوا تو لوگ اس کی ظاہر داری سے مرعوب ہو کر اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو۔ وہ فرد اپنے گھوڑے پر سوار ارسطوٹل تک پہنچا۔ ارسطوٹل جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا رہا اور تھوڑی دیر تک اس فرد کو دیکھتا رہا۔ دونوں کچھ دیر خاموش رہے اور پھر اس خاموشی کو ارسطوٹل نے توڑا۔ ارسطوٹل نے اس فرد سے کہا کہ جناب کچھ بولیے تاکہ آپ کے بارے میں کچھ پتہ لگ سکے۔ تو ہم اگر دیکھیں تو آج کل کی زندگی میں ہم لوگوں کی ظاہری شکل و شباہت، ان کے لباس، ان کی اپیرنس کے اوپر ہم ان کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں، جو کہ اکثر اوقات بعد میں جا کر غلط ثابت ہوتی ہے۔ تو آئندہ اگر آپ کسی فرد کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا چاہیں تو یا اس کے ساتھ کوئی معاملہ کر دیکھ لیں، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیں، اور یا اس کے ساتھ سفر کر لیں، آپ کو اس کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل جائے گا۔ ایک اچھے اور خوشگوار دن کے ساتھ اللہ حافظ۔